سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. سب حضرات محبت سے کہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. الذی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا عليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے. میری بگڑی بھی بنا دے ہر ایک کی بنانے والے. بگڑی کون بناتا ہے؟ زور سے ذرا بولیں محبت سے. ہر ایک کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. میں گناہگار صحیح پر ہوں تو فقط تیرا. میں گناہگار صحیح پر ہوں تو فقط تیرا. میری اس بات سے واقف ہے زمانے والے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ جب ہمارے ملک سے ریاض کی طرف جانے لگے، وہ سٹریچر پر پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے. جو آخری بات انہوں نے ہمارے ملک میں کی، جہاز میں سننے والوں نے جسے آخری بات نقل کیا، آسمانوں کی طرف منہ کر کے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، میرے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، اس میں شک نہیں کہ مجھ سے بہت گناہ ہوئے، میں بہت گناہگار ہوں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ
قسم ہے تیری ذات کی میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ واہ، موحد کی ایک ہی بات ہے جسے میں نے اپنے شعر میں کہا، میں گناہگار سہی پر ہوں تو فقط تیرا، میری اس بات سے واقف ہے زمانے والے۔ اور ایک بات اور سن لیں، بات شروع کرتے ہیں۔ ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے۔ کس نے رزق دیا؟ ہر ایک کو وقت سے کس نے رزق دیا؟ ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے، پھر کیا عجب ہے تیرا کھا کے غرانے والے، پھر کیا عجب ہے تیرا کھا کے غرانے والے۔ اور یاد رفتگان کے طور پر آج مولانا محمود میر پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، دیگر شہدائے اہل حدیث رحمہم اللہ علیہ مجمعین، اور پھر حالیہ اس سال میں، اسی سال میں جہاں مولانا حق نواز جھنگوی شہید ہوئے، وہاں ہمارے عظیم عالم دین جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، مولانا عبدالعلیم یزدانی، ان کے برادر نسبتی میاں طارق، بم کے دھماکہ میں اسی طرح ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے، جس طرح ہمارے دیگر شہداء اپنے رب کے حضور پہنچے۔ تو کیوں نہ ان کی یاد میں ایک شعر کہوں۔ کہا، مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے، مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے، بہا ہے میرے ستاروں کی انجمن کا لہو، بہا ہے میرے ستاروں کی انجمن کا لہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کائنات، فخر موجودات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے، جناب صادق گرامی قادر ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، احتراموں کے لائق ماں، بہنوں، معززات بیٹیوں، دعا ہے اللہ اس پرشکو کانفرنس کو اپنی رضا رحمت کے لیے قبول فرما، اور اس سلسلے کو یا اللہ رہتی دنیا تک جاری ساری فرما۔ بے شک وہ بنیاد ڈالنے والا عظیم انسان محمود میر پوری آج ہم میں نہیں ہے، مگر اس کی لگی ہوئے چمن کو آباد دیکھ کر کے دل فرحاں شاداں ہے۔ ان کے لیے دعا نکلتی ہے اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ ہماری زندگی عارضی، ہمارے امیر محترم کی زندگی عارضی، ناظم اعلیٰ کی زندگی عارضی، ممبران کی زندگیاں عارضی، ایک ہی ذات حی قیوم ابدا صرف اور صرف رب کی ذات ہے،
اللہ سے دعا کرو اے حی و قیوم بادشاہ کا رہتی دنیا تک اس سلسلے کو جاری و ساری فرما. ہماری اولادوں میں ایسے یا اللہ رہتی دنیا تک بندے پیدا فرماتے رہنا جو اس تیرے دین کی آبیاری کے لیے اپنے جان مال سمیت سب کچھ وقف کرنے کے لیے اللہ ہر وقت تیار رہے. اللہ اس سلسلے کو تا قیام قیامت جاری فرمانا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم مل کر کے بیٹھے ہیں. خدا جانے آئندہ آنے والے سال میں مجھ اور آپ میں کون ہوگا اور کون نہ ہوگا. آئیے ذہن اس طرف لگائیے, کچھ اپنی سوچ کا دھارا اس طرح موڑیے کہ سوچے اس وقت تمام دنیا پریشان ہے. پریشانیوں کا یہ عالم ہے کہ کوئی کس قصبہ, کوئی جگہ, کوئی موضع, کوئی بستی, کوئی قریہ, کوئی گھر, کوئی انسان پریشانیوں سے خالی نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ جگہ جسے امن و سکون کا گہوارہ کہا جاتا ہے, سعودیہ حجاز مقدس کی زمین, اس وقت وہ بھی پریشان ہے. آخر ان پریشانیوں کے وجوہات کیا ہیں؟ پریشانیوں کے نیچے کون سے اسباب کار فرما ہے جس نے پوری دنیا مسلمہ کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے؟ کیوں بھائی جاگتے ہو ماشاءاللہ؟ بھلا ذرا سوئے سوئے ہاتھ کھڑا کرو, پتہ چلے کتنے آدمی سوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کچھ تو ہے ماشاءاللہ. رونق میدان میں کچھ انسانوں کی تو ہے صحیح نہ بھائی, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بہرحال سنیے میرے بھائی, سوچنے کی صرف بات یہ ہے ماشاءاللہ سبھی کچھ کر گئے ہیں. اور تو سنیے بھائی, وجہ کیا ہے؟ ان پریشانیوں کے وجوہات کیا ہے کہ بچہ باپ سے مطمئن نہیں ہے, بیوی شوہر سے مطمئن نہیں ہے, امیر اپنے مزارعوں سے مطمئن نہیں ہے, کارخانہ دار مزدوروں سے مطمئن نہیں ہے. یہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں ایسا ہے, بلکہ ہر جگہ اس وقت پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. تو اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اسباب و علل پر ذرا غور کریے کہ وجوہات کیا ہے, تو پتہ چلتا ہے. مختصر کرتے جائیں کہ آج تک ہمیں یہی پتہ نہیں چل سکا کہ اللہ اور بندے کے حقوق کیا ہیں, اللہ اور بندے کے تعلقات کیا ہونے چاہیے جو ان پریشانیوں کا ازالے کا سبب بن سکتے ہیں. ان حقوق کا آج تک ہم نے پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی. ہر آدمی اپنے آپ میں مست ہے, کسی کو ضرورت ہی نہیں اس بات کی اس طرف ذہن لگانے کی. زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ہم کلمہ گو ہے, بس اس بات سے آگے کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, اصل خرابی یہ ہے, اصل خرابیوں کی بنیاد اور جڑ یہ ہے, اصل وجہ یہ ہے. جاؤ پوری دنیا میں اعلان کر دو, جب تک ان خرابیوں کا حل تلاش نہیں کرو گے نہ اسمبلیوں کے ٹوٹنے سے فرق پڑے گا, نہ اسمبلیوں کے بننے سے فرق پڑے گا, نہ کسی ملک کی عورت حکمران ہونے سے فرق پڑے گا, نہ مرد حکمران ہونے سے فرق پڑے گا, نہ جمہوری حکومت قائم ہونے سے فرق پڑے گا, نہ مارشل لا آنے سے فرق پڑے گا. یاد رکھو, نہ راٹھور کے آنے سے فرق پڑے گا, نہ قیوم کے آنے سے فرق پڑے گا. تو پڑے گا کس بات سے؟ آخر وجہ معلوم کیجئے کہ اگر چاہتے ہو امن قائم ہو تو امن قائم ہونے کے جو اسباب و علل ہے, امن جن راستوں سے قائم ہو سکتا ہے اس راستے کو سوچئے. تو اللہ کی قسم امن قائم ہوگا اور ضرور قائم ہوگا, مگر ہوگا اس وقت جب ہم امن قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. بات ہے جب تک بندہ اللہ کی قضا سے راضی نہیں ہو جاتا, بندے کا کام رضا کا اور اللہ کا کام قضا کا. سمجھتے ہو بھائی؟ بولو, سمجھتے ہو؟ اللہ کی قضا اور بندے کی, زور سے بولو, رضا. ذرا یہ بھی سمجھو نا بات, دولے شاہ سرکار سمجھ دے تو یہ بھی گل سمجھو ذرا. ہاں خوش ہوتے ہو, خوش ہونا چاہیے, موحد کا عقیدہ بیان ہوتا ہے, مگر غور کرو کہ ہم سطح پر ہم گرتے 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 کیوں جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنیے ذرا, بندے کا کام بولو رضا کا, بندے کی رضا اور اللہ کی قضا.
جب تک اللہ کی قضا سے بندہ راضی نہیں ہوگا جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. قضا چاہے حکومت کی ہو چاہے قضا شریعت کی ہو، قضا حکومت کی بھی کس کا فیصلہ؟ صرف اور صرف عرش والے کا. اور شریعت کے معاملہ میں بھی فیصلہ کس کا؟ عرش والے کا. ذرا جاگ کر کے بیدار ہو کر کے. جیسے بیدار قوموں کی عظمت کے نشان ہے، جو قومیں سو جاتی ہیں ان کے نصیب سو جاتے ہیں. زندہ قوموں کے زندہ نشان ہے کہ وہ ہر وقت غیرت و حمیت سے جاگتے ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے، آل حدیثو کبھی یاد کیا کرو گے مگر اس وقت جب کہ ہم نہ ہوں گے. تم ہماری داستانیں اپنے بچوں کو سناؤ گے. ایک بات یاد رکھنا، جینا جینا غیرت مند بندے کا، بے غیرت بندے کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پہ کیوں بھاری ہے کہ شیر کا ایک دن غیرت سے گزرتا ہے، حمیت سے گزرتا ہے. جینا جینا غیرت مند بندے کا، بے غیرت بندے کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. سنیے میرے بھائی، بندے کے ذمے کیا ہے؟ رضا. اور اللہ کے ذمے قضا. جب تک اللہ کی قضا پہ راضی نہیں ہوگے، برطانیہ والوں سن لو، جہاں سے بھی آپ حضرات آئے ہیں سن لو، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی قضا سے راضی ہو. جب تک اللہ کی قضا میں بحیثیت حکومت کے، بحیثیت شریعت کے شامل کرتے رہیں گے، اسی طرح مصیبتیں ہمیں گھیرتی رہیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی. وہی کویت کے لوگ جو کروڑوں درہم و دینار کے مالک تھے اور ہیں، مگر آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ انہیں نانے جویں 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے 6 گھنٹے قطاروں میں کھڑے ہو کر کے روٹی حاصل کرنا پڑتی ہے. کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں تو بتاؤ اور کیا ہے؟ پانی کا ایک گھونٹ ترستے ہوئے تڑپتے ہوئے کئی آدمیوں نے جان دے دی ہے. بتاؤ یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تو معمون ہیں، ہم تو معبود ہیں. اللہ کی جب آواز آتی ہے، لاٹھی پڑتی ہے تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوا کرتی ہے. غرور نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو، ہاتھ باندھ کر عرض کیا کرو کہ اللہ مجھے اپنے فرما برداروں میں رکھنا، اللہ مجھے اپنی قضا سے راضی ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما. میری بات ذرا کڑوی ہو گئی بھائی، کڑوی ہو گئی نا. یہ آپ کے کام کی باتیں نہیں ہیں. آپ کو میں تعریف کرتا، VCR کی تعریف کرتا، کسی اچھی سی فلم کی کوئی تعریف کرتا تو بات خود. سنے میرے بھائی، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، زور سے بولو نا میرے بھی، صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنی ہے جو پاک پیغمبر کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے. حضرت کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، محبت سے کہو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آدھی رات میرے پیارے نبی جی کا دروازہ کھٹکھٹایا. صدیقہ کونین پوچھتی ہے آدھی رات دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ سیدہ خولا عرض کرتی ہے بی بی میں خولا ہوں، دروازہ کھولو. صدیقہ کونین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے خولا یہ بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹانے کا وقت ہے؟ پاک محمد کریم آرام کر رہے ہیں، حضور سوئے ہوئے ہیں، صبح آنا، اس وقت کوئی مسئلہ پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے. خولا کی کو خولا رو کر کے کہتی ہے بی بی وقت بے وقت ہونا یہ تو سکھی بندوں کا کام ہے، دکھی بندوں کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے. بی بی دروازہ کھولو، مسئلہ ابھی پوچھنا ہے. صدیقہ کونین نے دروازہ کھولا، خولا اندر آئی. میرے پاک پیغمبر خولا سے پوچھتے ہیں خولا کیا بات ہے؟ خولا عرض کرتی اللہ کے پاک پیغمبر گھر والا ناراض ہو گیا ہے، ناراض ہو کر اس نے مجھے ماں کہہ دیا ہے. اللہ کے پیغمبر جانتے ہو زمانہ جاہلیت سے طلاق یہی آ رہی ہے. اللہ کے نبی غور کرو، مہربانی کرو، اس میں کچھ ترمیم فرما دو. اللہ کے پیغمبر ترمیم فرما دو. قضا حکومت کی، قضا شریعت کی، مگر قضا ایک ہی اللہ کی، دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خولا یہ قانون زمانہ جاہلیت سے اسی طرح چلاتا ہے، میں محمد کسی قسم کے قانون میں ترمیم کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، عقیدہ بھی پختہ کرو کہ قانون قضا کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک محمد کی بات سن کر کے خولا عرض کرتی ہے حضور کچھ کرو، مہربانی کرو، میری عمر بڑھاپے کو پہنچی، اللہ کے پیغمبر میں جاؤں تو کس طرف جاؤں؟ اللہ کے پیغمبر جانے کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ میرے پاک پیغمبر دوبارہ فرماتے ہیں خولا بی بی قضا اللہ کی، رضا بندے کی، میں محمد اللہ کے قانون میں دخل کا اختیار نہیں رکھتا۔ کہنے والے کہتے رہے، بکواس کرنے والے کرتے رہے کہ فلاں ولی کے ہاتھ میں قلم ہے، فلاں کے ہاتھ میں، فلاں کے بزرگ ہاتھ میں، مگر یاد رکھنا میاں قضا اللہ کی اور رضا بندے کے۔ خولا عرض کرتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کچھ کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جھنجلا کر کے کہتی ہے خولا بی بی کیا کرو 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 لگائی ہوئی ہو؟ اللہ کے پیغمبر جواب دے رہے ہیں میں بدلنا تو بدلنا رہ گیا قانون کا، بنانا تو بنانا رہ گیا قانون کا، میں تو ترمیم کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ سیدہ خولا کو بات سمجھ میں آئی، آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ مجھے سمجھ آ گیا کہ قانون بنانا، بدلنا، ترمیم کرنا صرف اور صرف تیرا کام ہے۔ اللہ یہ اللہ یہ اپنی رحمت و مہربانی سے مہربانی فرما، خالہ کے حال پہ رحم فرما، اللہ قانون میں ترمیم فرما دے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ تیرے نبی کے اختیار میں بھی قانون میں ترمیم کرنا، قانون میں بدل، قانون میں تبدیلی لانا تیرے نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آدھی رات اپنے نبی کو جگایا، جگا کر کے رکھ دی، دنیا تک اپنی قضا سے آگاہ فرمایا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کے رونے کو سنا جو تیری کچہری میں تیرے پاس آ کر کے کہہ رہی تھی وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اپنا شکوہ اللہ سے کرتی تھی۔ بندی کو سمجھ آ گئی کہ قضا رب کی اور رضا بندے کی۔ دنیا جہان کے مسائل کا حل اس وقت صرف یہی ہے کہ قضا اللہ کی اور رضا بندے کی۔ جب تک اللہ کی قضا کو تسلیم نہیں کرو گے، اللہ کی قضا کے ساتھ اپنی رضا شامل نہیں کرو گے، اس وقت دنیا جہان میں امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے بولیے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا دنیا عدالت میں فاروق تیرا نام، دنیا عدالت میں فاروق تیرا نام، تا حشر درخشندہ تابندہ رہے گا، اور تسلیم عمر کر کے عمر پائے گا، ورنہ مر جائے گا تا حشر پراگندہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہیرا کا گورنر مسلمان ہوتا ہے، اسلام لایا، بڑی خوشی ہوئی، اور اسی سلسلہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگا۔ گورنر نے لمبی عبا، لمبی قبا پہنی ہوئی تھی، اور طواف کرتے ہوئے ایک غریب اور بدو کا پاؤں اس کی عبا کے اوپر آ گیا۔ اس نے آؤ دیکھو نتاؤ، پلٹ کر کے جو دیکھا تو ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کی عبا پر ہے۔ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، تھپڑ مارتے اس کا دانت ٹوٹا، غریب آدمی کا باہر گرا، منہ سے خون آیا۔ وہی کہتا ہے با اسلاما، با اسلاما، ہائے اسلام تیری دخائی،
ہائے اسلام تیری دخائی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غریب آدمی کو بھی اور اس گورنر خیرہ کو، دونوں کو پکڑ کر کے لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تو نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا؟ تو یہ گورنر کہنے لگا کہ اس میلے کچیلے کپڑوں والے کی یہ حالت کہ اس نے میری قیمتی عبا پر پاؤں رکھا، میری عبا پر اس نے پاؤں رکھا، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اس کا دانت اکھڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، غریب آدمی سے کہنے لگے کہ تو اس ہیرا کے گورنر کے منہ پر تھپڑ مار، اور اس وقت تک تھپڑ مارتا رہے جب تک اس کا دانت ٹوٹ کر اکھڑ کر باہر نہیں آ جاتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قضا رب کی اور رضا بندے کی۔ لوگ کہنے لگے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اس وقت یہ لوگ خلیفہ ہیں ہمارے، اور ہماری فوجیں ان کی سرحدوں کی ساتھ دشمن کے مقابلہ میں انورد آزمائش ہے، اگر ایسا ہوا تو اچھا نہ ہوگا۔ اور یہ خود گورنر کہنے لگا اگر یہ میری توہین ہوئی، تمہارے ملک کے غریب آدمی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، میں مسلمان نہیں رہوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو حالات ہوں گے وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہر بات برداشت ہوگی، مگر عمر کی عدالت میں یہ نہ ہوگا کہ اللہ کی قضا کے بغیر کسی اور کی قضا چلے۔ اسی طرح ہوگا کہ اس کے منہ پر تھپڑ اس وقت تک مارے جائیں گے جب تک اس کا دانت اکھڑ کر باہر نہیں آ جاتا۔ یہ ہے دنیا جہان کا حل۔ جاؤ میرا پیغام ملک الفہد سے دے دو، جاؤ میرا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دو، جاؤ یہ ہماری عالمی کانفرنس ہے، اللہ کے فضل سے اس میں پورے عالم کے اسباب و علل اور وجوہات اور تمام قسم کی برائیوں پر اور اس کے علاج و معالجہ پر غور کرنے کے لیے علماء تشریف لاتے ہیں۔ ایک فقیر کا ہوکا پوری دنیا میں دے دو، جب تک اللہ کی قضا سے راضی نہیں ہوگے، اللہ پاک کی قسم دنیا میں، گھر میں، محلے میں، شہر میں، قریہ میں، بستی میں امن قائم نہیں ہوگا۔ امن اس وقت قائم ہوگا جب ملک الفاظ سے لے کر کے ہر ایک گورنر، وزیر، سب مشیر، سب افسر، سب اعلیٰ، سب ادنا، جب تک اللہ کی قضا سے راضی نہیں ہو جاتے اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور سنیے، پاک محمد الرسول اللہ، کہیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جان سیاران صحابہ کے 40 صحابہ کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر چکی ہیں۔ میاں جی نہ کسی کا کان